بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجد عونا لا کاف النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین بارنا آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ ولایت آل محمد اور اختیارات آل محمد کا واسطہ مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب بندہ ذکر آل محمد میں شامل ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں دعا مانگنے والا نبیوں کا سلطان کیوں نہ ہو، جب تک آمین کی مدد شامل نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور امام حسین کے دروازے پہ سارا دن بندہ مجلس آل محمد میں بیٹھے اور بغیر مانگے بارگاہ سے باہر نکلے تو کربلا والا حسین بھی پوچھتا ہے جب عطا کرنے کے قابل نہیں سمجھا میرے ذکر میں کیوں آیا؟ میرا اللہ ذکر آل محمد کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں تشریف فرما ہے مالک نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ زندگی میں سانس کو عطا کرنا جو ولایت علی ابن ابی طالب کے مطابق گزرے، زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار وجہ اللہ نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان مجالس کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ سادات آل محمد عزاداران شبیر کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو بندہ ذکر آل محمد میں شامل ہے وہ زحمت آمین کہے۔ میرا اللہ وارث کعبہ، وارث کربلا، وارث ولایت علی ابن ابی طالب امام زمانہ شہنشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یہ سزادار جس ماتمی کا دل وقت کے مصطفیٰ و مرتضیٰ کی زیارت کے لیے جتنا تڑپتا ہے اتنی بلند صلوات۔ کوشش فرمائیے اپنی تعداد کے مطابق ولایت آل محمد پہ بلند صلوات۔ صاحبان مجلس حسین علیہ السلام نے کیسی صلوات پڑھی کہ پڑھنے کی طبیعت بن جائے، بلند صلوات آل محمد۔ یہ گزارش مجلس سے پہلے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سامنے افراد تشریف فرما ہیں وہ ممبر کے قریب آ جائیں۔ جب ذاکر مسائل پہ آتا ہے تو پھر لوگ پھلان کے پیچھے سے آگے آتے ہیں۔ یہ ذکر آل محمد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو سارے عزادار ایک ایک قدم آگے آ جائیں تو کہ اجتماع اکٹھا ہو جائے، جو کہ مالک فرماتے ہیں ویسے بیٹھو جیسے اہل حق بیٹھے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سامنے آ جائیں گے تو پھر میں ذکر آل محمد کا آغاز کروں گا۔ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں اگر ذکر حسین کے لیے ایک قدم آپ آگے آ سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے، مل کے بلند صلوات آل محمد کی ذات پر۔ ایک صلوات کھلے چہرے کے ساتھ آل محمد پہ تلاوت سنائیں۔ جس آیت میں اللہ نے آل محمد پہ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اسی حدیث میں مالک فرماتے ہیں جب بھی ہماری ذات پہ صلوات بھیجو، صلوات بلند آواز سے بھیجو، منافقت دور ہوتی ہے۔ بلند صلوات آل محمد۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک ہمیشہ زینت ذکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ممبر آل محمد پہ ذاتی تعارف کروانے کا عادی نہیں، اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ 5 سال اس چوکھٹ پہ علم کی خیرات کے لیے میں نے سجدہ کیا ہے جسے زمانہ نجف اشرف کہتا ہے۔ میں پہلی دفعہ آپ کی سرزمین مقدس پہ انتہائی واجب الاحترام جناب عمران حیدر کاظمی صاحب کے پرزور اور پر اسرار حکم پہ حاضر ہوا۔ اگر آپ کے چہرے اجازت دیں تو میں ذکر ولایت کا آغاز کر دوں۔ مہینہ ہے رجب المرجب کا، 2 سے 3 منٹ تمہید کے مجھے چاہیے، 2 باتیں مشکل پھر بات آسان ہو جائے گی۔ مہینہ ہے رجب المرجب کا اور رجب وہ مہینہ ہے جس نے زمانے کو علی عطا فرمایا۔
رجب کے ایک چاند میں اللہ نے پتہ نہیں کتنے آسمان ولایت زمین پہ نازل فرمائے، اور میں بڑا حسین اتفاق ہے، رجب بھی ہے اور رجب اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور میں اسی چوکھٹ کا نوکر بھی ہوں۔ میرا دل ہے کہ سرزمین گجرانوالہ پہ میں 13 رجب علی اترتا ہوا دکھا دوں۔ نعرہ بتائے گا کتنا پڑھنا ہے مجھے۔ حویلی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، حویلی کے دروازے کے باہر وہ جبریل کھڑا ہے جس کا انتظار آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کرتا رہا، جو خدا اور خدا کی مخلوق کے درمیان برزخ ہے، جو خدا اور خدا کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ میں شور شرابے کا قائل نہیں، میں فکر آل محمد کا قائل ہوں، میرے لیے داد کم کر دینا، مگر میں چاہوں گا کہ جتنے نماز میں گفتگو ہو توجہ میری جانب ہو، تاکہ مجھے جملہ دہرا کے نہ کہنا پڑے۔ باہر کھڑا ہے سید الملائکہ، کام ہے اس کا خدا کی رسالت اس کے نبیوں تک پہنچانا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ جب بھیجان اعلان رسالت نہیں ہوا تو پھر شریعت واجب نہیں، جب شریعت واجب نہیں تو نماز واجب نہیں، جب نماز واجب نہیں تو روزہ واجب نہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہاتھ کھول کے ذکر آل محمد پہ بیٹھے، ہاتھ باندھنا مذہب آل محمد میں جائز نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ سردار نے اعلان رسالت نہیں کیا، یعنی ابھی تک فرزند ابو طالب نے اعلان نہیں کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب نبی کی نبوت کا اعلان نہیں تو پھر نماز واجب نہیں، پھر روزہ واجب نہیں، پھر حج نہیں، پھر زکوٰۃ نہیں۔ چہرہ بتا دے گا کون علی کو کتنا مانتا ہے، کون علی کو کتنا سوچتا ہے۔ اس جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر کس نوعیت کا ذکر ولایت مجھے پیش کرنا ہے۔ جب اللہ کی نماز واجب نہ تھی، علی کی اماں تب بھی مصلی خدا پہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت ہاتھ ہیں جو ذکر علی کے لیے بلند ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ جب نماز واجب نہ تھی اس وقت بھی علی کی اماں مصلی عبادت پہ تھی۔ میں آسان پسند خطیب نہیں کہ مجھے اگلے 20 بندے سنے اور پچھلے نہ سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ کاروان ولا میں سارے عزادار شامل ہو جائے، مل کے علی کے دروازے پہ ولایت علی کا سجدہ کر لینا، کیونکہ تیری مجبوری ہوگی، تیرا کچھ علی ہے، میری مجبوری ہے، میرا جو ہے سب کچھ ہی علی ہے۔ میں چاہوں گا کہ عزادار میرے ساتھ شامل ہو جائے، میں سجدہ ولایت مکمل کر دوں۔ دیکھ لینا بھائی جان، زمانے میں ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو منکر ہیں، ہم بھی تو علی کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی علی کی ولایت کا انکار کیا ہے؟ پورا مجمع اگلے سال اس مجلس میں اٹھ کے بولے تیری تاج کا ترازو پورا نہیں ہوتا، نوکر ہوں، دور کا سفر کر کے آیا، میں تجھے دعا کر کے چلا جاؤں گا، میدان قیامت میں میرے ساتھ رہنا۔ میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو ہمیں یہاں مجالس میں کہا کرتے تھے، راستہ روک روک کے کہا کرتے تھے مولانا صاحب دبے لفظوں میں آپ ہمیں مقصر کہتے ہیں، دبے لفظوں میں آپ ہمیں علی کا دشمن کہتے ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم کوئی علی کی ولایت کے منکر ہیں۔ میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو یہاں علی کی ولایت کا اعلان کرتے تھے، مگر خدا ان کو چہرے کے بل جہنم کے آخری درجے میں گرائے گا۔ سوال کر اختر باز تو علی کے دروازے کا نوکر ہے، یہ کون سے بندے ہیں جو ولایت علی رکھنے کے باوجود خدا انہیں جہنم میں ڈالے گا؟ کتاب نہیں بتاؤں گا، میری انگلی تھا میں تجھے علی کے دروازے پہ لے چلوں۔ علی کے نجف اشرف روضہ منور کے اندر علی کے حرم کی دیوار پہ لکھا ہے اِذْ لَمْ تَبَرَّ مِنْ عَدَاءِ عَلِيٍّ فَمَا لَكَ فِي مَحَبَّتِ ثَوَابٍ۔ اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پر لعنت نہ کرے۔ ماتمی ہو تو ہاتھ اٹھنا چاہیے، ولایت والا ہو تو چہرہ بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عقیدے سلام بات ہے۔ ہاتھ اونچے مل کے بولی یا حیدری۔ زمانہ زمانہ میں صاحب یہ نام آپ کی زبان پہ ہمیشہ سلامت رہے میرا چاہیے۔ اتنے کمزور نعرے پہ کہ تیری مجلس پڑھنے کا قائل نہیں ہے۔ مجلس میں حاضر ہو تو حاضر ہونے کا ثبوت ہاتھ بلند ہو حیدری۔ بڑا سخت زمانہ آ گیا ہے، عبادت ہے عباس کا نام، جگہ دینے چلی مسئلہ حیدری۔ بڑا سخت زمانہ آ گیا ہے، صبح لوگ ہمارے ہوتے ہیں، شام کو ہمارے نہیں ہوتے۔
پتہ نہیں کیسے کیسے لباس میں لوگ علی کی ولایت کی دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ آل محمد کا ممبر ہے، مجھے امانت کے طور پہ ملا ہے، میری جاگیر نہیں، مگر بتا دینا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے علی کی دشمنی کرنا، جو علی کی دشمنی کرے اس کا ٹھکانہ خدا نے صرف جہنم بنایا ہے۔ بولو جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ماننے والے مجلس آل محمد میں بیٹھے، زندگی کا اعتبار نہیں، پتہ نہیں کس سانس پہ کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ تیرے مالک فرماتے ہیں تیری زندگی حضرت آدم کے برابر بھی ہو تو گزرے گی ایسے جیسے گرمی کے موسم میں ہوا کا سرد جھونکا گزرتا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ لمحہ آئے گا جب تیرے قریبی رشتہ دار تیری ناپاک میت کے گرد کھڑے ہوں گے۔ قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں ہوتی ہیں۔ جو 4 فٹ سے نیچی ہو وہ شریعت میں چھت نہیں کہلاتی، دیوار کہلاتی ہے۔ قبر کی ہیں 6 دیواریں۔ آل محمد کے دروازے کا نوکر ہو، تیری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، تیری بھلائی کرنا چاہتا ہوں، داد کا لالچ نہیں، نہ داد کے لالچ میں مجلس پڑھنے کا غدیری قائل ہے۔ تیرے چہرے پہ تبسم آ جائے، میری نوکری مکمل ہو جائے گی۔ مفت مشورہ دینے لگا ہوں، زندگی میں علی کو اتنا پھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے۔ پچھلے سرداروں میں بھی ہاتھ بلند ہو گئے، ایک نہیں اپنے آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شریف محمد پتر تصدیق شجرہ حیدری، آپ سلامت رہیں۔ اس وقت بھی علی کی اماں مصلی خدا پہ تھی جب اس کی نماز واجب نہ تھی۔ اس پورے مجمع میں سے ایک ماتمی بولے، مگر ماتمی وہ جو نمازی بھی ہو۔ ہم ولایت علی پڑھتے ہیں مگر عمل کے ترازو میں سجا کے۔ ہم مومنوں کے بچے بے دین کرنے نہیں آئے۔ میں تیری جھوٹی داد کے لالچ میں قبر انگاروں سے بھر نہیں سکتا۔ اگلا جملہ اپنی خطابت ذاکری کا مشکل ترین کہنے چلا ہوں۔ اس وقت بھی علی کے اماں کے سر پہ چادر تھی جب شریعت میں پردہ واجب ہی نہ تھا۔ میں تیرا رجب دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا، چہروں پہ تبسم برقرار رکھنا۔ جبریل نے کہا پروردگار کہہ رہا ہے صدیاں ہو گئی، میں نے زمین پہ گھر بنایا ہے، منصوب اپنے آپ سے کر بیٹھا ہوں، لوگ اسے بیت اللہ کہتے ہیں، بس گزارش اتنی ہے اگر تو اپنا علی لے کے اس کی حویلی میں آ جائے، علی کے قدم لگ جائے، آدم کے بچوں کا کعبہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تھکنے کے ذکر آل محمد میں بیٹھے کم از کم 40 بندہ دیکھ رہا تھا۔ یزید ابن کانب روایت کرتا ہے کم از کم 40 بندہ کعبہ کے قریب کھڑا تھا۔ ہم نے ایک معظمہ مستور کو دیکھا، ہم نے ایک مجللہ مستور کو دیکھا جو سر سے لے کر قدموں تک مستور تھی۔ وہ چلتے چلتے خدا کے گھر کی مشرق والی دیوار کے قریب آ گئی۔ اللہ نہ کرے مجلس آل محمد میں شبیر کا مادمی بیٹھا ہو جس کے چہرے پہ تبسم نہ آئے، جو ذکر ولایت میں مسکرا نہ سکے۔ میں بڑا شکی مزاج خطیبوں میں شک کر لوں گا کہ کوئی غیر ہماری مجلس میں آپ پھنس بیٹھا ہے، کیونکہ میں صرف ان سے بات کرتا ہوں جن کے دل میں علی واجب ہوتا ہے، اور منت کرنا چاہتا ہوں علی میں ہی سے کیا کر۔ اگر غیرت مند ہے تو علی پورا مان، یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ سارا علی کو ہو جا، یہ سارا ہی علی کو چھوڑ دے۔ علی کو سر دینے والے شیعہ نہیں چاہیے، علی کو خون دینے والے شیعہ چاہیے، علی کو قربانی دینے والے شیعہ چاہیے۔ بڑی باتیں کرتے ہیں 14ویں صدی میں کتنی ترقی کی ہے مسلمانوں نے، کتنی ترقی کی ہے شیعت نے۔ ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، نجف کے دروازے تک شکایت لگا کے جاؤں گا کیونکہ علی کے دروازے کا نمک خوار ہوں۔ 14 صدیوں میں شیعہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم نے علی کو کہاں پہ پڑھنا ہے اور کہاں پہ علی کو چھوڑنا ہے، ہم نے کہاں پہ علی کو پڑھنا ہے، کہاں پہ علی کو چھوڑنا ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا علی کا نام میری نماز میں آ جائے میری نماز باطل ہو جاتی ہے، علی کا نام میری عبادات میں آ جائے میری عبادت باطل ہو جاتی ہے، کون سا ماتمی ہے جو ولایت میں مسکرا نہ سکے؟ اے دلیر ماں کا بیٹا بن گجرانوالہ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہو۔ علی والا بولے مل کے
مولا میں ذوق مودت بیدار رکھے. عقیدے دے ترجمہ نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نوکر ہوں علی کے دروازے کا، صرف علی کا گا کے کھاتا ہوں. دو رنگی نہ سیکھی ہے، نہ باپ نے تربیت کی ہے. آپ ربائی نہ پڑھتے، میں جملہ نہ پڑھتا. پتہ نہیں کس کس لباس میں لوگ علی کی دشمنی کر رہے ہیں. ہمارا سب کچھ علی ہے. میرے مذہب کا چہرہ علی ہے، میرے مذہب کی پہچان علی ہے. ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں، ہم علی کی ولایت کے لیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہم حدیث اعظم محمد کا سہارا لیتے ہیں، ہم روایت بیان کرتے ہیں. بدلے میں جواب آتا ہے فلاں صاحب نے اجازت نہیں دی، فلاں کی کتاب میں نہیں لکھا. مولوی نہیں کہے گا تو ہم علی نہیں پڑھیں گے. جو ملا پرست نہیں، جو قولا پرست ہے. سرزمین کم زندہ مجتہد، موجود مجتہد، نام شیخ نجاتائی ہے. 80 سال عمر مبارک ہے، ولایت علی پہ کتاب لکھی ہے. عربی بھی مانگو گے بیٹا کتاب دکھا دے گا، فارسی بھی مانگو گے بیٹا کتاب دکھا دے گا. اب اس کا ترجمہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اردو زبان میں کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں چھپوا کے دے دیا ہے. تیرے کلیجے کا آپریشن کر کے علی پہنچانا میری ذمہ داری نہیں. جب ان کے سامنے طلاب حاضر ہوئے، ہندوستان میں وبال مچ گیا ہے. کوئی آزان میں علی کا نام لے تو لوگ مشرک کہتے ہیں، کوئی نماز میں علی کا نام لے تو لوگ ہمیں نورانی کہتے ہیں، کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے. آپ ہمیں فتویٰ دو، علی کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا پہلے تقیے کا زمانہ تھا. اگر چوک میں کھڑا ہو کے کوئی بندہ علی کا نام لیتا تھا، لوگ آ کے اس کے گھر کو آگ لگا دیتے تھے، اس کے بچوں کو قتل دیتے تھے. اب روشن زمانہ ہے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب میں اپنا فتویٰ تبدیل کرنے لگا ہوں. باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو. سبحان اللہ. ہاتھ اونچا ہو گئے کہ علی میری نماز جو موجود ہے. یا علی امام زمانہ میں شہد علی حق ہے. جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں آ سکتا. حق اور باطل اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا. نہ بچہ ہوں، نہ بچوں والی بات کرنے آیا ہوں. قبر کی رات تک اپنی کہی ہر بات کی ممبر پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں. تجھے بڑا شوق ہے نا علی کے بغیر نماز پڑھنے کا، پھر دلیر من کل بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھنا چکی علی ہے. بولو جو شبیر کے ماتری مجلس آل محمد پر تشریف فرماؤ. بولو جو ولایت آل محمد کے پروانے مجلس آل محمد میں اکٹھے ہو گئے. اگر تجھے علی کے بغیر ہی نماز پڑھنی ہے پھر غیرت کر. کل الحمدللہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا. یہاں تک مجھے بات آ گئی ہے، ڈرتا میں کسی کے ابا سے نہیں. جو احمد پر سیال میری گندم بھیجنے کا سے بند کر دینا. روٹیوں تو وہی کھانی ہے، گوشت کے ساتھ نہیں. تو شبیر دال دے گا تو میں قبول کر لوں گا، مگر نمک حرامی معلوموں کے ذکر کے ساتھ ہو نہیں سکتی. تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کعبہ کی چھت پہ ذوالفقار لے کے آنے والا ہے. بولو بولو ہاتھوں کی زیارت کروانا. جو شبیر کے ماتری بیٹھے ہو، جو شبیر کے ماتری بیٹھے ہاتھ بلند کرنا. میں آپ کی عقیدے کی وکالت کرنے لگوں. داد اور دعا اتنی چاہوں گا جتنی دیر عدالت میں بنے. جب آئے گا نا کعبۃ اللہ کی چھت پہ اور منکر ولایت آئے گا سامنے، تو علی کا بیٹا جگر پہ رکھے گا ذوالفقار کی ٹوپ اور کہے گا اچھا میری آمد سے پہلے علی نمازوں میں نہیں پڑھتا تھا، پھر غیرت کر انا انزلنا نہ پڑھا کر میری دادی فاطمہ ہے. میری دادی سیدہ ہے. میری دادی سیدہ ہے. وہ نماز کا لمحہ کون سا ہے جس میں علی نہیں ہے؟
جزاکم اللہ خیر والا سی. اتنا ہی تو سیکھا ہے بزرگوں سے کہ علی پڑھنا ہے، علی پڑھنا ہے بغیر کسی چادر میں رکھ کے. کم از کم 40 بندہ دیکھ رہا تھا. میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں. کعبہ کی مشرق والی دیوار ہے بلا تشبیہ. میری شہزادی نے دونوں ہاتھ رکھے کعبہ کی مشرق والی دیوار پہ، چادر سمیت ہاتھ اٹھا کے رکھے. ہاتھ کھول دیجئے گا، ذکر آل محمد کا شائبہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا جائے. دونوں ہاتھ رکھے کعبہ کی مشرق والی دیوار پہ بلا تشبیہ. پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملائے دیوار کعبہ سے. میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا. میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا. اب جس بیچارے کو مجلس میں بیٹھنے کے لیے 2 ہاتھوں کا سہارا چاہیے ہو، وہ اس کے علی میں کب بولتا ہے؟ اس کے علی میں وہ بولتا ہے جو تازہ دم ہو کے بیٹھتا ہے، جو علی کی ولایت میں رقص سے ملا کر سکتا ہو. میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا. پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، اپنی مرضی سے میں آئی نہیں. تیرا قرآن پہنچانے والا جبریل میرے دروازے پہ آیا تھا، اس نے آ کے تیری توحید کی درخواست میرے دروازے پہ پیش کی تھی. اس نے کہا تھا اپنا علی خدا کے گھر میں لا، اپنی مرضی سے میں آئی نہیں، اور میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے. گجرا والا نہ بولے تو میں کس مٹی پہ جا کے علی کی ولایت کا پیغام پہنچاؤں. اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے. اور میرے صدف عصمت میں وہ بچہ ہے جو تیرا دروازہ ہے، جو تیرا دروازہ ہو وہ تیرے گھر کے دروازے سے کیوں آئے؟ وہ خود باب اللہ ہے، وہ خود اللہ کا دروازہ ہے. جسے اب تک سمجھ نہیں آئی اسے ذکر ولایت میں شامل کر دیتا ہوں. کعبہ کی مشرق والی دیوار 5 قسم کے مقدس پتھروں سے بنی ہے. پتھر اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی آنکھیں نہیں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. پتھر اللہ کی وہ مخلوق جس کی آنکھیں نہیں، جس کے کان نہیں، جس کی زبان نہیں، جس میں زندگی نہیں، جس میں شعور نہیں. 2 اور 2 4 کا زمانہ ہے. ہر چیز تجھے 1 سیکنڈ میں سمجھ آتی ہے تو پھر علی سمجھنے کی کوشش کر. کعبہ کی دیوار اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گنگی بھی ہے، مردہ بھی ہے. بھائی علی کی ولایت کی دشمنی میں تو اتنا اندھا ہو گیا ہے. مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا. ایک ہاتھ بھی تلے رہ گئے تو نوکری قبول نہ ہو. جڑے جڑے مندروں میں چلو لے دے دے امام حسین آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. کعبہ کی دیوار پھٹی، کعبہ کی دیوار ہٹی، کعبۃ اللہ کی روح کعبۃ اللہ کے اندر داد ہو گئی، دعا ہو گئی. اس پیغام کے لیے میں حاضر ہوا. سماعت کرو، مجھے دعا کرو. آپ مولا کا اور مدار خان سنو. میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں. مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں 13 رجب کو علی کا ظہور کون مناتا ہے، علی کا نزول کون مناتا ہے، علی کی ولادت باسعادت کون مناتا ہے. میں کبھی لفظوں کے چکر میں پڑا ہی نہیں. میں آل محمد کے منبر پہ باوضو ہو کے شبیر کی مجلس میں عزاداروں کی موجودگی میں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو جو مانتا ہے مانتا رہے. علی کی اماں کو پتہ نہ چلا مگر علی آ گیا. یہ خدا کا نور ہے. خدا جیسے چاہتا ہے ان کو ویسے ظاہر کر دیتا ہے. جس پیغام کا میں نے وعدہ کیا وہ سوال کیجئے. میں آپ کی نوکری تمام کرنے لگا ہوں. شہزادی کہتی ہے اچانک مجھے اونگ آئی. شہزادی کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلی رأیت صبیًا ساجداً بمساجدہ، میں نے ایک بچہ دیکھا جو آزائے سجدہ زمین پر رکھے ہوئے تھا. تو اگلے سال تک اس مجلس پہ اٹھ کے بولے میری داد کا کشکول پورا نہیں ہوتا.
گے، جو تم ادا کرو گے میں قیمت سمجھ کے وصول کر دوں گا۔ میری شہزادی کہتی ہے میں نے بچہ دیکھا جو اعضائے سجدہ زمین پر رکھ کے اپنے پہلے سجدے میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں کھیڑا کر دوں گا کون علی کو ماننے والا، کون علی کو سوچنے والا۔ پھر وہ کہہ رہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ویسا شیعہ بن جیسا شیعہ تجھے علی دیکھنا چاہتا ہے، اور جیسا علی کا اپنا سجدہ اس کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ جیسا حیدر کا اپنا سجدہ اس کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں، پھر تیرا دین مکمل کیسے؟ زندگی دراز ہو آپ کی، مولا ہمیشہ سلامت و کرامت رکھے۔ سبحان اللہ یا علی جہاں پہ نور بکھرتا وہیں پہ کعبہ تھا، خدا کے گھر کا مقدر سمر گیا، ورنہ علی جہاں بھی اترتا وہیں پہ کعبہ میری اس کیفیت پر توجہ رکھیے گا۔ کعبہ ہے وسط زمین، کعبہ ہے وسط کائنات، مشرق سے آؤ، مغرب سے آؤ، شمال سے آؤ، جنوب سے آؤ، کعبہ مرکز۔ کعبہ کے وسط میں ایک سرخ رنگ کا پتھر، اس پتھر پہ بیٹھی حیدر کی اماں، خدا کا نور ظاہر ہوا کیسے؟ سجدے میں۔ مگر کعبہ اکیلا نہیں تھا، بے اختلاف روایت کعبہ کے اندر یا باہر 360 بت رہتے تھے۔ یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے۔ لات کے ماننے والے لات کا سجدہ، منات کے ماننے والے منات کا سجدہ، عزا کے ماننے والے عزا کا سجدہ۔ شہزادی روایت کرتی ہے فاطمہ بنت اسد، کتاب کا نام ہے الغالب العلوم، لکھنے والے ہیں شیخ عبداللہ بہرانی۔ کربلا مقدسہ، امام حسین کی زرعی کے 50 میٹر پہ سویا ہوا اپنے دور کا سب سے بڑا مجتہد، انہوں نے روایت لکھی۔ علی کی اماں روایت کرتی ہے جب میرے علی نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور کیا، اتنا نور علی کی پیشانی سے نکلا کہ کعبۃ اللہ کی چھت ہٹ گئی۔ علی خدا کے سجدے میں، علی خدا کے سجدے میں، پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، کون مسکرائے، کس کے چہرے پہ اس کا شجرہ لکھا ہے۔ علی خدا کے سجدے میں، کوئی اتنا اثر تھا علی کے سجدے میں۔ علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ میری شہزادی روایت کرتی ہے میں نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے علی ابن ابی طالب کی پشت مبارک پر رکھا، سجدت کالاسنام داخلہ فکیف بک خارجہ۔ اور ابھی تو ایک لمحے کے ہو لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے، اللہ جانے 16 رجب جب باہر نکلو گے آدم کے بچوں کا کیا ہوگا؟ علی حق ہے، اذان میں ہو تو حق، اقامت میں ہو تھوڑا جہد تسی بھی بولو۔ علی جہاں بھی ہو، علی کہاں آیا؟ خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں۔ ذرا دھیان کر کے گنتی کر کے مجھے بتائیے گا 12 اور 13 رجب کی شابلی آئے، پہلی رات 12 اور 13 کی، دوسری رات 13 اور 14 کی، تیسری رات 14 اور 15 کی، چوتھی رات 15 اور 16 کی۔ پھر گنیے گا 13 کا دن، 14 کا دن، 15 کا دن، 16 رجب کی صبح۔ 1400 سالوں کے سوال کا جواب، کیونکہ پہلی حجت کے طور پر حضرت آدم دنیا میں آئے، لوگوں کو کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کی اتنی توجہ مجھے چاہیے کہ سوئی گرے تو آواز منبر تک آئے۔ پھر خطاب تقسیم کرنے والے علی کا اعجاز ہے، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں،
لوگوں نے کچھ اپنے آپ کو جس کا نائب کہلواتے ہو، کوئی خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ جاگیے گا پیغام کا جملہ، کوئی خدا سے ملاقات، وہ کہنے لگے آج تک میں نے نہیں دیکھا، آپ کو کیسے دکھاؤں؟ صحیح اس سے ملاقات نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں۔ کوئی زیارت کا موقع، سرکار نے فرمایا وہ رویت میں آتا ہی نہیں۔ سرکار نہ گھر نہ ملاقات، کوئی در کوئی وسیلہ، پتہ نہیں ایک بولے دو بولے یا پانچ بولے تو ہمارے ابا کہنے لگے میں تو خود مشکل میں پھنس گیا تھا، بھلا ہو علی کا اس نے بچایا۔ بولو جس کا کہتے میرے ساتھ بولے مجلس عالم محمد۔ حضرت آدم نے تبلیغ مکمل کی، 2 منٹ کی خاموشی، اس کے بعد ولایت علی کا سجدہ اور میں سلام کرنے لگا۔ حضرت نوح کا زمانہ، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب شریعت ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کو تو ہم مان لیں گے، ہمیں پتا کوئی ملاقات، وہ کہنے لگے ممکن نہیں، کوئی زیارت، وہ زیارت میں آتا نہیں۔ حضرت نوح کا زمانہ گزرا، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ پھر دور آیا حضرت ابراہیم کا، لقب اس کا خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے جناب ابراہیم زمین پہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا خلت خدا کا دعویٰ کرتے ہو، کوئی خدا سے ملاقات، کوئی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ؟ وہ مسکراتے کہنے لگے میں تو خود آگ میں جل گیا ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ میں ایک نبی کا قصہ نہ دہراؤں، میں اپنے نتیجے پاکستان کا کوئی ممبر آپ کے نوکر کو یاد نہیں ہے جہاں شبیر کے ماکیوں نے مجھے علی کے دروازے کا نوکر سمجھ کے دعا نہ کی ہو۔ حضرت آدم کا زمانہ لوگوں کا سوال باقی، حضرت نوح کا زمانہ لوگوں کا سوال باقی، رانا شاہی ابراہیم کا زمانہ لوگوں کا سوال باقی، حضرت ابراہیم کا زمانہ لوگوں کا سوال باقی، حضرت عیسیٰ کا زمانہ لوگوں کا سوال باقی، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ زمین پہ آئے لوگوں کا سوال باقی۔ لوگ پوچھتے رہے خدا کا کوئی دروازہ، خدا کا کوئی در، کوئی خدا سے ملاقات کا ذریعہ، پتہ نہیں شبیر کے ماتمی مجھے کتنی دعا کر سکیں گے۔ 13 رجب کی شب علی آیا، 14 بھی اندر، 15 بھی اندر، 16 رجب کی صبح ہوئی، یہ عرش سے پروردگار بولا اٹھ فاطمہ بنت اسد، لوگ میرے بیت اللہ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، وہ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، وہ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اٹھ اور میرے گھر کا در کھول، اپنے دائیں ہاتھ پہ علی تھا اور لوگوں کو بتا دے جب بھی توحید کا در کھلے اندر سے جلی نہیں آتا، علی آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ہوئے پہ اٹھی رہا۔ آخری حلالی پر دوسرا بول حیدر، جب بھی توحید کا در کھلے اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آتا ہے۔ یاد رکھنا ہر چیز میں غفلت کرنا، ولایت علی پر سمجھوتا نہ کرنا۔ میں تیرے مزاج دیکھنے نہیں آیا، شبیر کے ماتمی جس مٹی پہ آباد ہو مزاج ہوتا ہی ہے، کسی چیز پہ سمجھوتا کر لینا مگر ولایت علی پر سمجھوتا نہ کرنا۔ رضا شاہ جی میں نہیں جانتا مجلس میں سید کہاں بیٹھا ہے، مگر کلیجے کی ہائے بتائے گی اس کی رگوں میں علی کا لہو ہے۔ کوئی کہتا ہے علی واجب ہے، کوئی کہتا ہے علی مستحب ہے، کوئی کہتا ہے علی جائز ہے، کوئی کہتا ہے علی مباح ہے۔ میں تیری ہائے سنو مجلس مکمل ہو جائے، زینب نے مستحب علی کے لیے چادر نہیں دی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تیری کمال بندگی کو، صبح سے مجلس سے عذاب شروع کیا، پتہ نہیں کتنی دیر سے ذکر آل محمد میں تو بیٹھا ہے۔ مجھے 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے مسلمان بتا، کیا علی کی بیٹی سے پہلے بھی کسی بہن نے قاتل سے پوچھا ہے تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں؟ اللہ اکبر۔ شبیر کی مجلس میں بیٹھ کے دائیں بائیں کا خیال نہ کیا کر، اتنا قیمتی ہے تیرا آنسو، جس آنسو کو لینے کے لیے محمد کی بیٹی مردوں کے مجمع میں آتی ہے، تیری آنکھ کے نیچے رومال رکھ کے کہتی ہے تیرا بھلا ہو، تم نے میرا اکبر اترتے دیکھا تو نہیں تھا۔ اور ولایت علی پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپتی ہوئی بطول کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے؟
اب ولایت علی پہ بات کرنے والا بتا سکتا ہے اکبر کے جگر میں لگی پرچھی کی کتنی قیمت لگائی ہے تم نے؟ یہ کربلا ولایت علی کی جنگ ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں ولایت علی کی قیمت ہے۔ ایک جملے میں مکمل کربلا ہوتی ہے اگر کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہو۔ یزیدیت اور حسینیت کے فرق کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ 9 لاکھ اور 72 کے درمیان جو فرق ہے اس کا نام علی ولی اللہ ہے۔ اور تجھے خوش نصیبی ہونی چاہیے، تجھے صبح شام حسین کا ذکر نصیب ہوتا ہے، ذکر آل محمد پتہ نہیں کن کن ہستیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ دیکھ تاریخ اسلام پڑھ اور اسلام کی تاریخ پڑھ کے مجھے ایک سوال کا جواب دے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میت پڑے رہے اور بہن چلی جائے؟ مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ نمبر نہیں، بس ایک روایت کا ٹکڑا اسی پر سلام کرنے لگا ہوں میں۔ اگر تیرے گھر میں 40 دن فاقہ ہو جائے، تیرے مذہب کا چوتھا امام کہتا ہے ہمارے شیعہ کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو غریب کہے۔ اتنی خاموشی ہو جائے کہ ہر بندے تک میری بات پہنچ جائے، پیغام مکمل ہو جائے۔ میرے نزدیک بڑی مجلس وہ نہیں جس میں کریا زیادہ ہو، میرے نزدیک بڑی مجلس وہ ہے جس میں معرفت بڑھ جائے، کریا کم ہو جائے۔ مجھے پتا نا کس وجہ سے تو آل محمد کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 40 دن تیرے گھر میں فاقہ آ جائے، تجھے اپنے آپ کو غریب کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں ہمارے دادا علی کی بنا ہے۔ اگر تیرے سینے میں علی کی ولایت آباد ہے تو اپنے آپ کو غریب نہیں کہہ سکتا۔ تو دیکھنا ہے کربلا کے بعد سادات نے زندگی کیسے گزاری۔ میں کوشش کرتا ہوں مقبر آل محمد کا وہ ٹکڑا ممبر آل محمد میں پڑھوں جس میں اپنی طرف سے روایت میں ایک لفظ بھی شامل نہ ہو، اسی ایک روایت میں سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ اگر میرا جملہ تجھے سمجھ آ جائے تو قبر کی 4 دیواری میں ماتم کرے گا۔ بابا سجی کربلا کے بعد مولا سجاد لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی بندے نے آ کے مولا سجاد کو ادھر مالک میرے گھر میں خوشی ہے، میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے۔ امام سجاد نے معذرت کر لی تھی کہ کربلا کے بعد ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں اگر کوئی حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتا، تیرا چوتھا امام وہاں بیٹھتا تھا جہاں تو بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ذرا ماتمی حال کی زیارت کروانا، میں تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ بنوایا ہوا تھا۔ کربلا کا کوئی نہ کوئی خونی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا۔ اگر تیرے ماتم کے دلوں میں منظر دورا دوں، کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا، کبھی عباس کے مجبور بازو یاد کر کے روتا تھا۔ پتہ نہیں کون سا ماتمی ہے جو ماتم حسین کے لیے ذکر آل محمد میں بیٹھا ہے۔ اچانک مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں۔ تیرا چوتھا امام مدینے کی گلی میں آیا، اس بندہ خدا کے سامنے سجاد نے ہاتھ باندھے اور کہا بندہ خدا ہماری گلی میں غریب تو نے کہا ہے۔ یہ کہتا مالک 8 دن ہو گئے، میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، میرے بیٹے بھی فاقے سے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ یہ ہاتھ باندھ کا سوال کرتا ہے مالک اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ سجاد کا تو غریب تو میں ہوں جس کا 71 جنازہ تڑپ رہا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا، اور جن ہاتھوں پہ میں نے جنازے اٹھانے تھے ان ہاتھوں میں رسیاں زخمی بچیاں علی ابن ابی طالب